بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے متعلق عرض کروں گا۔ زبان بیان میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلحاظ فصاحت اور بلاغت اتنی بلندی پر ہے کہ آپ کے اس امتیاز سے کوئی سلیم الطبع بے خبر نہیں ہے۔ کسی بلند ہمت کم گو فصیح البیان ماہر فن غوائز معانی اس کے متعلق حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے فضائے لامکان تک جن کا مینار نور کا تکلف سے بچنے کے لیے تکلف سے بچنے والے پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرالی حکمتوں کے ساتھ خصوصیت بخشی گئی۔ عرب کی ساری زمینیں آپ کو عرب کی تمام زبانیں آپ کو سکھائی گئیں، اس لیے آپ عرب کے ہر قبیلے والوں سے ان کی زبان میں کلام فرماتے اور ان کی روزمرہ بول چال کا بلاغت کے ساتھ لحاظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کتنے ہی غیر وطنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ارشادات مبارکہ جو ہے سنتے اور آپ کو جو ہے ان سے گفتگو فرماتے۔ جو آپ کی گفتگو اور بتاؤ تعامل ہے اس پر مذکورہ بیانات کی صداقت بخوبی واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش مکہ، انصار مدینہ اور اہل حجاز کے ساتھ کلام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسا ذی شعار ہمدانی، طامت الہندی، قطن بن حارث، علیمی، اشعث بن قیس اور وائل بن حجر کندی وغیرہ امرائے حضرت حضر موت اور بادشاہان یمن کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ جس کو اس سلسلے میں تحقیق و جستجو کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ اس گرامی نامے کو ملاحظہ کرے پڑھے جو آپ نے ہمدان کو لکھا تھا۔ عربی میں میرے دوستو یہ لکھا ہوا ہے اور میں کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اِنَّ لَكُمْ فِرَاحَ وَوِرْحَ تَعَوَى، تمہارے لیے بلند پست اور کنکریوں والی زمین ہے، پس کھاؤ تم چارہ اس کا اور چراؤ اس میں بے روک ٹوک۔ ہمارے لیے ان کے مویشیوں اور کھلیانوں سے وہی حصہ ہے جو وہ عہد اور امانت کے ساتھ ادا کریں۔ ان کے لیے صدقے کے مال سے بوڑھے اونٹ اور بوڑھی اونٹنیاں ہیں، نیز اونٹ کے بچے اور مسن اور گھر کھڑے رہنے والے اونٹ جن کی کھال کا نتا بنتا ہے، ان پر وہ گائے اور بکری ہے جو چھٹے سال میں ہو اور وہ اونٹ جو 5ویں سال میں ہو۔ میرے دوستو یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے جو آپ نے فرمائی۔ نیز اس کلام میں غور کرنا چاہیے جو آپ نے جو ہے نحبت سے فرمایا تھا، اے اللہ تو ان کے دودھ دہی اور لسی میں برکت عطا فرما، ان کے امیروں کو مال مرحمت فرما اور اس کے لیے جو ہے مائے قلیل جاری فرما اور ان کے مال و اولاد میں برکت دے
جو نماز قائم کرے وہ مسلمان ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرے وہ محسن ہے، اور جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ مخلص ہے۔ اے نبی، نہ تمہارے لیے ایک شرک اور ودیت ہے اور دوسرے مال کا وظیفہ، لیکن زکوٰۃ نہ روکنا اور جو ہے دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہو کر نہ رہ جانا، اور نماز کو اپنے اوپر بوجھ شمار نہ کرنا۔ اور ان کے لیے آپ نے وظیفہ فریضہ کے سلسلے میں یہ لکھا تھا، وَلَكُمُ الْفَارِضُ وَالْفَرِيشُ، تمہارے لیے ہے عمر رسیدہ اونٹ، گائے اور نیا بچہ جنی ہوئی، اور گھوڑا سواری کے قابل، اور بچھڑا شریر، اور نہیں روکے جائیں گے مویشی تمہارے، اور نہ کاٹا جائے گا تمہارا خاردار درخت طلحہ تک، اور نہ روکے جائیں گے تمہارے مویشی جب تک تمہارے دل میں نفاق نہ آئے گا۔ اگر عہد شکنی نہ کرو گے تو عہد اور ذمہ پورا کیا جائے گا، جس نے عہد توڑا اس نے زیادتی کی۔ تحقیق کہ شائق کو چاہیے کہ آپ کا وہ مکتوب گرامی دیکھے جو آپ نے وائل بن حجر عمرائے نجد اور جو ہے خوش رو سرداروں کی جانب لکھا تھا۔ اس گرامی نامے میں یہ بھی لکھا تھا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہے جو دبلی ہو نہ بہت موٹی، یعنی درمیانی ہو، نہ کہ ادنا اور اعلیٰ، اور زمین کی پیداوار سے 5واں حصہ، اور جو کوئی زنا کرے کنواروں سے اسے 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو، اور شادی شدہ زانی کو رجم کرو پتھروں سے، کیونکہ دین میں ڈھیل یا جو ہے محبت نہیں ہے، اور اللہ کے فرائض میں سے اخوا نہیں، اور نشے والی ایک چیز حرام ہے، اور وائل بن حجر عمرہ پر امارت کرے۔ اس گرامی نامے کی اس صحیفہ عالیہ سے مطابق بلحاظ زبان نہیں جو آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا طرز کلام یہی تھا کہ ان کے ہاں بلاغت اور انداز تحریر یہی تھا کہ لہذا جس قسم کے الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے بعین ہی آپ نے اس سے معاملے کے وقت وہی الفاظ استعمال کیے، تاکہ لوگوں کو ان کی زبان میں بہتر طور پر سمجھا دیا جائے۔ سمجھانے کی خاطر آپ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بھی اسی زبان میں بیان فرماتے جس کو وہ لوگ استعمال کرتے اور بہتر سمجھتے ہوں، جیسا کہ حدیث عطیت السعدی میں آپ نے فرمایا تھا، بے شک اونچا ہاتھ وہ ہے جو دینے والے کا ہے، اور لینے والا ہاتھ تو نیچا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہماری ہی زبان میں گفتگو فرمائی ہے، اور اسی طرح حدیث عامری میں ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سل ان کا ایسل اما شیتا، یعنی جو چاہے پوچھ لے۔ سل ان کا کہنا بنی عامر کی لغت بولی ہے، زبان ہے۔ رہی آپ کے کلام معتاد و فصاحت معلومہ جو کلم اور احکام معصورہ کی بات، تو اس بارے میں لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور ایسے الفاظ و معانی کی کتنی ہی کتابیں تیار ہو چکی ہیں، انہیں دیکھا جائے تو فصاحت ان کی برابری نہیں کر سکتی، اور بلاغت کو مقابلے کی کتاب نہیں۔ نمونے کے طور پر چند ارشادات مبارکہ میں عرض کروں گا، انشاءاللہ بقیہ مسائل میں جو ہے آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے واطی اللہ واطی الرسول پر عمل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھیں گے دل اور جو ہے سچی زبان سے، سچے دل سے، تصدیق بالقلب سے، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر آگ حرام ہو جائے گی۔ ہندو سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ اس دنیا میں مرتے ہیں تو آگ میں سڑتے ہیں، جلتے ہیں۔ آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کریں، اللہ کی تابع داری کریں گے، اس دنیا کی آگ سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جائیں گے۔
تو میں ان دوستوں سے اپیل کرتا ہوں جو غیر مسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لے آئیں اور آپ کو آگ سے بچائیں، جہنم کی تکلیف اور بہت جو ہے شدید آگ سخت ہے اس سے آپ کو بچائیں، اور قیامت کی جو سختیاں ہیں ان سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔